ہم سب وہیں جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی چل لو۔ نایاب کے چہرے کی مسکراہٹ مانت سی ہو گئی۔ اس نے انابیہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، میں تم سے بعد میں ملوں گی نایاب کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ عائشہ کو نہ جانے کیوں نایاب پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ چہرے کے تاثر خود سے ہی بدل گئے۔ یہ لڑکی کبھی کبھی مجھے بڑی ہی کوئی زہر لگتی ہے۔ انابیہ اس کی بات پہ ہلکا سا ہنسی۔ چھوڑو اسے۔ ہاں تم تو یہ کہو گی ہی، تمہاری پکی سہیلی جو ہے اس نے طنز کیا تھا۔ انابیہ نے اسے کاندھا مارا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری پکی سہیلی تم ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ تبھی کہہ رہی ہوں تم مجھے اپنی پریشانی بتا دو۔ انابیہ اس کی بات پر خاموش سی ہو گئی۔ عائشہ اس کے تاثر بغور دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کی زندگی میں کچھ تو غلط ہو رہا ہے، یہ بات عائشہ جان گئی تھی۔ اب بس اس نے اصل وجہ تک پہنچنا تھا۔ انابیہ اس کا اور انبرین کا ہاتھ پکڑ کر اب پھر سے روش پر چلنے لگی تھی۔ انبرین ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ انابیہ ایک بار پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی، پر اب کی بار عائشہ انبرین کو نہیں سن رہی تھی۔ اس کی توجہ انابیہ پر تھی۔ شہر پہ دوپہر ڈلنے لگی تھی، پر سورج بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ اچانک ہی موسم بدلا تھا۔ صبح بادلوں کے آثار دور دور تک نہ تھے، اور اب آسمان ایسے گھٹا ہوا تھا کہ جیسے ابھی برس جائے گا۔ پروائی کے جھونکے چل رہے تھے۔ وہ یونی کے گیٹ سے انابیہ کے ساتھ نکلی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، عائشہ کہہ کر انابیہ سے گلے ملی۔ انابیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں انکل نہیں لینے آ رہے؟ عائشہ نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، انہیں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے۔ میں ٹیکسی سے گھر جاؤں گی آج۔ اس کے چہرے پر تھکن سی پھیل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ابھی ذیشان آ جائے گا، پھر ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، وہ فراق دلی سے بولی تھی۔ عائشہ لب بھیج کر مسکائی۔ نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، میں نہیں چاہتی آپ لوگ میری وجہ سے 7 سمندروں جتنا سفر طے کریں اور پھر گھر جائیں۔ انابیہ نے ایک بھنواج کالی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے ہی تو لگے گا تمہیں چھوڑنے اور ہمیں واپس گھر جانے میں، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ ہاں جی، 1 گھنٹہ ہی لگے گا، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ ایسے ہی راستے میں بارش آ گئی تو عائشہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں، اور میں جیسے کاغذ کی ہوں جو گل جاؤں گی۔ عائشہ اس کی بات پہ ہنس دی۔ تمہارے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے، پر میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، موسم بدل رہا ہے، برسات کی پہلی بارش نقصان دہ ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی میری سوہنی سی دوست بیمار ہو جائے۔ عائشہ نے اس کے گال پر چٹکی بھری تھی، پر انابیہ کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ اس کی بات پر راضی نہیں ہے۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ عائشہ بولی، اب بس تم مجھے فورس نہیں کرو گی؟ اس نے تبھی سامنے دیکھا۔ وہ دیکھو تمہارا بھائی بھی آ گیا۔ انابیہ کا بھائی بالکل ان کے قریب آ کر رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اس نے عائشہ کو کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس تمہاری بہن کا علاج ہونے والا ہے، وہ شرارت سے انابیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی، جس کا منہ نہ بنا ہوا تھا۔ چلو ذیشان چلیں۔ انابیہ نے عائشہ کے چھیڑنے پر کوئی ردی عمل نہ کیا اور برہمی سے ماتھے پہ بل ڈالتی وہ بائک پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو آج میڈم مل کر بھی نہیں جائیں گی؟ عائشہ نے اتنا کہہ کر کاندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بس یہی دن دیکھنا رہا گیا، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا ٹائم بھی آئے گا۔ عائشہ کہہ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرہ ہو گئی چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ انابیہ نے اسے لب بھیج کر دیکھا۔ اب یہ منع بنا کر مت کھڑی ہو، دیکھو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نا۔ انابیہ بائک سے اتر کر اس کے گلے لگ کر بولی تھی۔ عائشہ مسکرا دی۔ آج نہیں، پھر کبھی پکا، تم بہت ضدی ہو عائشہ۔ عائشہ نے لب اور آنکھیں دونوں بھینچ کر بند کی اور کاندھے اچکا کر بولی، وہ تو میں ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اور نہ موسم اور بھی خراب ہو جائے گا، تم بھی جاؤ۔ اس نے آسمان پھر دور دور بجلیاں چپکتی ہوئی دیکھیں تو فکر مندی سے بولی۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دھیان سے جانا اور گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ عائشہ نے فرمانبرداری سے سر کو خم دیا۔ جی میڈم، میں کر دوں گی۔ انابیہ مسکرا کر دوبارہ بائک پہ بیٹھ گئی۔ ذیشان نے بائک چلائی تھی، وہ اب عائشہ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ انابیہ نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ تمہیں اس سے بعد میں ضرور پوچھ لوں گی، عائشہ کہہ کر سڑک پر چلنے لگی تھی۔ وہ سڑک پر سینے پہ بازو لپیٹے چل رہی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ ٹیکسی میں ہی جانے کا تھا، 1-2 کو اس نے روکا بھی، پر وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ پھر جب اس نے آسمان کو دیکھا تو اس پر گھنگور کالے بادل اب پوری طرح سے چھا گئے تھے۔ وہ اب تیز چلنے لگی تھی، بجلیاں بھی چمک رہی تھی۔ موسم لمحوں میں حسین ہو گیا تھا۔ عائشہ کو بارش میں بھیگنا پسند تھا، اور اب اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ آیا تھا تو وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سڑک پہ بھاگتی گاڑیوں، لہلاتے درختوں اور گرجتے بادلوں سے محفوظ ہوتی پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ گھر دور تھا، پر موسم اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا بس اب پیدل چلنے کو ہی دل کر رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ موسم بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب بس بارش کے انتظار میں تھی،
और फिर अचानक ही बादल उस पे से मेहरबान हो गए। बारिश की बूंद ये उस पर करने लगी तो उसने रखकर सिर उठाकर आसमान को देखा। चेहरे पे बरखा की बूंदें बोसा देने लगी थी। उसके चेहरे पे खुशी फैल गई थी। आयशा कुछ देर सड़क के किनारे खड़ी बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर महसूस करती रही। फिर वो दोबारा से चलने लगी। जब वो सड़क क्रॉस करने लगी तो संगल पे एक आदमी फूल लिए उसके करीब बढ़ा। मैडम, ये आपके लिए। वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आयशा का इनकार करने को दिल न किया, न ही उसने उस आदमी पर तवज्जो दी। बस पर्स से पैसे निकालने लगी। नहीं मैडम, पैसे नहीं चाहिए, बस ये आप ले लें। जब आयशा ने उसके सामने पैसे कैसे तो वो सरना में हिलाता वाला अब उनके उस तवज्जो देती। एरिया में जुलूस की रंगत वाला ईमेल पर पोल बेचने वाला तो था। आयशा ठठक कर 2 कदम पीछे हुई। मैडम प्लीज इनकार मत कीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, वो लजाया अंदाज से बोला था। आयशा के अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। वो 2 कदम मजीद पीछे हो गई। मैम, अभी वो गार्ड कुछ कहता कि आयशा पलटी और तकरीबन भागने के अंदाज से वहां से चली गई। वो पलट कर भी नहीं देखना चाहती थी। उसने सड़क पे कुछ दूर पहुंचकर एक रक्षा को रोका। मौसम का फंसू, हर खा का जादू, लहलहाते दरख्तों, कारकस सब बजली की जंघाट से टूटकर बिखर गया। वो रक्षा में बैठकर कांपती हुई आवाज से बोली, चलो भाई। ये कहाँ? रक्षे वाला अचानक से उसके बैठ जाने और फिर डरे हुए चेहरे को देखकर पूछने लगा तो आयशा ने आजिज़ी से कहा, बस यहाँ से चलें, अब मैं आगे का रास्ता आपको बता दूंगी। रक्षे वाले ने सर हिलाया और रक्षा चला लिया। वो उसी तरफ लेकर जा रहा था जहाँ वो आदमी खड़ा था। आयशा सीट पे समट सी गई, पर फिर उसे हैरत हुई जब वो इस जगह से गुजरी और उसे वहाँ कोई खड़ा नजर न आया। वो बेसाख्ता बाहर को झांकी थी। इधर से इधर देखा, पर दौर तक कोई न थी। इधर देख, पर दौर तक कोई है था। अब न जाने कौन था। मैं भी अंधी हो जाती हूँ कभी कभी। उसने खुद को कोसा था। वो अब खुद को पर चाहती, पर दिल से डरना जाता था उसे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी कुछ और भी होगा। वो अपने घर के गेट के सामने रक्षे से उतर गई थी। उसने रक्षे वाले को पैसे दिए और दरवाजे के पास आकर बेल बजा दी। कुछ देर बाद अम्मी ने दरवाजा खोल दिया था। अफल्ला इतना कैसे भीग गई? उसके भगे वजूद को अम्मी ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सारे कपड़े भीग हुए थे। गर्द लिपटी चादर भी अब जिस्म से चुपकी हुई थी। चेहरे पे बालों की लेटें थीं जो गीली थीं। आयशा ने चेहरे पे हाथ फेरा। बस वैसे ही टैक्सी नहीं मिल रही थी, वो कहकर नजरें बचाती अंदर आ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे 29 मीरों फूलों काक्स अभी तक उसके चेहरे पर मौजूद है तो क्या पैदल आई हो। अम्मी इसके पीछे दरवाजा बंद करके बोलती हुई आ रही थी, इसी से आई हूँ, वो बेदिल्ली से जवाब देती। जब लाउंज में पहुंची तो धक से रह गई। सोफों के दरमियान रखी कांच की मेज पे तेज मीरून फूलों का गुलदस्ता रखा था। आयशा की जान एक पल को निकल गई। तभी पीछे से अम्मी आकर बोले, ये तुम्हारे लिए आए थे, शायद तुम्हारी किसी दोस्त ने भिजवाए हैं। मैंने उस लंबे तड़ंगे से पूछा भी कि उसका क्या नाम है, पर जवाब ही न दिया। फिर ये पूछा कि किसने भिजवाए हैं, तो बस इतना ही बोला कि ये मैडम आयशा को दे दीजिए। गा मुझे फिर महसूस हुआ कि हो सकता है तुम्हारी किसी दोस्त ने भिजवाए हूँ। मैंने उसे जब ये कहा कि क्या उसकी